ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج کی کہانی ہے ایک ٹین سولجر۔ ٹین سپاہی ایک چھوٹے لڑکے نے کہا جسے ابھی اس کی سالگرہ کا تحفہ دیا گیا تھا۔ اس نے ڈبہ کھولا تو وہاں 25 ٹین سپاہی اس طرح پڑے ہوئے تھے جس طرح وہ سیسا بنے ہوئے تھے۔ لڑکے نے ہاتھ ملا کر تالیاں بجانا شروع کی اور ان سپاہیوں کو ٹیبل پر ترتیب دینا شروع کیا۔ 24 سپاہی بالکل ایک جیسے لگ رہے تھے، لیکن جو آخری تھا 25واں، اس کی ایک ٹانگ نہیں تھی کیونکہ اس کو مکمل کرنے کے لیے ان کے پاس زیادہ لیڈ نہیں تھی۔ وہ آخری سپاہی بھی اپنے بھائیوں کی طرح دن رات ویسے ہی کھڑا رہا، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ اس کی ایک ٹانگ نہیں تھی۔ آخرکار رات ہوئی اور ٹین سولجر کو موقع مل گیا کہ وہ دوسرے کھلونوں کی طرف بھی دیکھے۔ وہ سب اپنی ایک جگہ پر منظم طریقے سے کھڑے تھے۔ اس سولجر کی نظر ایک کاغذی بیلرینا پر پڑی جو کہ ایک ٹانگ پر کھڑی تھی۔ دوسری ٹانگ اس کی بہت خوبصورتی سے اس کے سر کے قریب پھیلی ہوئی تھی۔ ٹین سپاہی اس کی دوسری ٹانگ نہیں دیکھ سکا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ یہ تو اسی کے جیسی ہے، ایک ٹانگ والی۔ ٹین سپاہی کو اس چھوٹی ڈانسر سے پیار ہو گیا جس کی چوٹی چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ڈھکی ہوئی تھی، ان کی روشنی میں جادوئی انداز میں چمک رہی تھی۔ ارے تم وہاں ہو، تم بائیں طرف، کمرے کی دوسری جانب سے ایک سبز بالوں والی ٹرول چلائی۔ ٹین سپاہی یہ نہیں سمجھ سکا کہ کون اس سے بات کر رہا ہے اور ٹرول دوبارہ سے چلایا، بیلرینا سے اپنی آنکھیں ہٹاؤ، کیا تم نے پہلے کبھی بیلرینا نہیں دیکھی؟ تم اس کے قریب ہونے کا سوچنا بھی مت، کل جب وہ لڑکا ہمارے ساتھ کھیلے گا۔ لیکن ٹین سپاہی نے اس پر کوئی توجہ نہ دی کہ ٹرول اس کو کیا کہہ رہا ہے۔ اگلے دن لڑکے نے ٹین سپاہی کے ساتھ کھیلنا شروع کیا اور ٹین سپاہی کو لگا کہ وہ بیلرینا کے اتنے قریب ہے کہ اسے بات کرنے کا، اپنے آپ کو متعارف کروانے کا موقع ملے گا۔ لیکن اگلے ہی لمحے لڑکے نے ٹین سپاہی کو کھڑکی میں رکھ دیا کیونکہ یہ شہر کے مرکزی دروازوں میں سے تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ ہوا تھی یا پھر ٹرول جس نے ٹین سپاہی کو کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ تیسری منزل سے نیچے سڑک پر گرا تھا اور وہ ہل نہیں سکتا تھا اور نہ ہی وہ مدد مانگ سکتا تھا۔ سولجر نے سوچا کہ یونیفارم میں ملبوس سپاہی مدد نہیں مانگ سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد دو لڑکوں نے ٹین سپاہی کو دیکھا اور ٹین سپاہی نے بھی ان کو دیکھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسے سپاہی کو گلی میں الٹا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ انہوں نے کاغذ کی کشتی بنا کر اس کو گٹر میں بٹھا دیا۔ کشتی ان گلیوں اور مکانوں سے گزرتی تھی جن کو ٹین سپاہی نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر اس کو طوفانی نالیوں میں پھینکا گیا جہاں ٹین سولجر لیٹا ہوا تھا۔ جیسے ہی ٹین سولجر نے سوچا کہ اس سے برا اب اور کچھ نہیں ہو سکتا، ویسے ہی اس کے سامنے ایک چوہا نمودار ہوا۔ یہاں سے گزرنے کے لیے مجھے ایک ٹول ادا کریں، چوہا اس پر چلایا۔ لیکن پانی بہت تیز تھا اور ٹین سپاہی سرسراہٹ سے وہاں سے گزر گیا۔ وہ چل پڑا لیکن اس کا جہاز پانی میں بکھر گیا۔ ٹین سپاہی اپنی کشتی کے بغیر سفر کرتا رہا۔ بعد میں اس کو احساس ہوگا کہ اسے اس کی ضرورت نہیں کیونکہ نالے کا پانی دریا میں چلا جاتا ہے۔ اسی وقت ایک مچھلی اپنے کام کا خیال کرتے ہوئے دریا میں تیر رہی تھی۔ اسی وقت اس نے ایک ٹین سپاہی کو دیکھا اور فوراً اسے نگل لیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ٹین سولجر کو لگا کہ وہ دوبارہ کبھی بیلرینا کو نہیں دیکھ سکے گا۔ خوش قسمتی سے یہ ماہی گیری کا موسم تھا اور ماہی گیر ہر موڑ پر آس پاس انتظار کرتے رہتے تھے۔ ان میں سے ایک نے وہ مچھلی پکڑی جس کے پیٹ میں ٹین سولجر تھا اور اسے بازار میں بیچنے چلا گیا۔ جب انہوں نے مچھلی کا پیٹ کھولا تو ٹین سپاہی نے اپنے آپ کو اسی گھر میں پایا جہاں سے وہ کھڑکی سے گرا تھا۔ احتیاط سے نہلانے کے بعد وہ ایک بار پھر بیلرینا کے سامنے ٹیبل پر کھڑا تھا۔ بدقسمتی سے اس ٹین سولجر کی خوشی چند سیکنڈ بھی برقرار نہ رہی۔ لڑکا ٹین سولجر پر بہت غصے تھا۔ لڑکے نے سوچا کہ ٹین سپاہی نے اپنی چوکی چھوڑ دی ہے، اس لیے اس نے غصے میں آ کر اس کو آگ میں پھینک دیا۔ جیسے ہی ٹین سپاہی آگ محسوس کرنے لگا، ایک تازہ ہوا کا جھونکا کمرے میں آیا اور بیلرینا بھی اڑ کے آگ میں آ گئی۔ ٹین سپاہی بیلرینا کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس کو بیلرینا کی ایک جھلک نظر آئی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد صرف بیلرینا کے سیکوینس ہی وہاں پر چمکنے لگے۔ ٹین سپاہی اس کے پیچھے آیا اور چمکتے ہوئے سیکوینس کو دیکھنے لگا اور پھر خود بھی اس آگ میں پگھل گیا۔ اگلی صبح جب نوکرانی نے راکھ نکالی تو راکھ میں ٹین کا دل ملا۔ اور یہاں پر ہماری کہانی ختم ہوتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔